मशहूर लांडी टाउन जो कि माफिया सरपरस्ती में चलता है और आज भी माफिया की सरपरस्ती में भी है। लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पर 2016 से लेकर अभी तक सूरत हाल ये है कि 1000 से ज्यादा जाली बोगस भर्तियां हो चुकी हैं। जाली बोगस प्रमोशन भी 16, 17 कोई बात नहीं, 18 भी हो गया होगा। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर सज्जन यूनियन मुसलसल शोर कर रही थी और हम कह रहे थे, ये बोलते थे अब के मार, ये करते कराते कुछ नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ कर लिया है सज्जन यूनियन ने। और एक पटिशन टी 644/2024 यानी 644/2024 दायर कर दी गई है पटिशन सिंध हाई कोर्ट में और इसके अंदर तकरीबन 18 लोगों को फरीक बनाया गया है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी चीफ सेक्रेटरी सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी लोकल गवर्नमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यानी कि वजारत बल्दियात और फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के साथ साथ 5वें नंबर पर सेक्शन ऑफिसर 5 को भी बनाया है। हालांकि इनको सब पता है जाली बोगस भर्तियां हैं, ये लेटर खुद निकालते हैं फिर बाद में मुस्कुराते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। छठे पे म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची और उसके साथ साथ मेयर कराची यानी बोगस भर्तियों की भरमार जो हुई है सबको क्लिपेट में ले लिया गया है। जबकि चेयरमैन टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलदम बल्दिया कोरंगी और उसके साथ साथ ऑडिटर जनरल सिंध, जी हाँ, और सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध और उसके साथ साथ ADLF डिफेंड बल्दिया उज़्मा कराची, TMC यानी कि टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल टाउन सलमान हैदर जाफरी, अच्छा जाफरी भी होगा, ग्रेड 19 के। जबकि 13वें नंबर पर अरशद शाहिद लिखा हुआ है, ग्रेड 18। इरशाद शाहिद कोई भी होगा भाई, सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ बल्दिया उज़्मा कराची। पता नहीं इरशाद आराई सुना था, ये शाहिद कहाँ से आ गया। खैर ये 19 ग्रेड थे, वो हेलीकॉप्टर जो छुपा हुआ है बल्दिया उज़्मा कराची में। 14 नंबर पे सैयद शाहिद ग्रेड 18 सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ लांडी टाउन। जबकि 15वें नंबर पर नईम गौहर ग्रेड 18, ये भी लांडी टाउन। शुजात हुसैन उर्फ शज्जी, ओहो ये तो बड़ी मशहूर शख्सियत है, वजू करके नाम लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ग्रेड 17 बल्दिया कोरंगी, जी हाँ TMC कोरंगी में चले गए हैं ये। मोहम्मद राहिल ग्रेड 17 और सन ऑफ भी लिखा हुआ है और ये लांडी टाउन। जबकि आखिर में अदनान सिद्दीकी ग्रेड 16 और वल्द हबीबुल्लाह सब कुछ लिखा हुआ है कोरंगी टाउन। इनको फरीक बनाया गया है और अदालती पर्चे के मुताबिक 25 मार्च 2024 को सुबह 8:15 बजे इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि ये तशरीफ ले आए। ये पटिशन दायर हो गई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि टोपी ड्रामा है और इसको रुकवाने के लिए यकीनी तौर पर एक यूनियन सरगर्म हो चुकी थी कि किसी तरह ये पटिशन दायर ना हो और माफिया को भी यकीन दिला दिया गया था कि पटिशन दायर नहीं होगी, हम बैठे हैं। लेकिन अचानक बम फट गया और यकीनी तौर पर हम भी ये कहते थे कि सज्जन यूनियन सिर्फ हवा में तीर फेंकती थी, वो निशाने पे लगता ही नहीं था। लेकिन अब शायद उन्होंने ये पटिशन दायर कर दी है और हमने आपको बताया कि 25 मार्च को सुबह 8:15 बजे बुला लिया है। अब यकीनी तौर पर बैक डोर से जिस यूनियन ने कहा था कि अल्लाह वास्ते इसको नहीं छेड़ो, नहीं दायर करो, वो अब हाथ पैर जोड़ेगी और यकीनी तौर पर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी। अगर ये ऐसा होगा तो बल्दिया कोरंगी में ये दूसरी या तीसरी सेटलमेंट होगी। हम फिर तफसील से बताएंगे कि पसे पर्दा क्या हुआ, किसने क्या पाया और किसने क्यों पाया। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची। बिलाखिर लांडी टाउन से भी अच्छी खबर आने की कुछ उम्मीदें बन गई हैं। लांडी टाउन जो कि माफिया का टाउन है और यहाँ से कोई अच्छी खबर नसीबी नहीं होती थी, लेकिन इस आज के एक अच्छी खबर सामने आई और वो ये है कि चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने जो 6-7 महीने पहले संभाला था, अब उन्होंने अपने ऐसी जिंदा लाशों की तरफ देखना शुरू कर दिया है जो कि 3-4 सालों से इंतजार में थे। वो कैसे खा पी रहे होंगे ये सवाल कोई पूछे नहीं और न समझने की कोशिश करे। जिसकी तनख्वाह बंद हो जाए और 3-4 साल तक उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा हो, वो कैसे जिंदगी गुजारता होगा, ये सोच कर ही आपकी रूह कांप उठेगी अगर अंदाजा लगा सकते हो तो। बहरहाल लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने आज तकरीबन 35 लोगों में जो अफराद थे रिटायर मुलाजमीन जिंदा लाशें, उनमें 32 लाख रुपए के चेक तकसीम किए जो कि इनके अपने पैसे थे। जी हाँ, जो माजी के लोग आए थे वो तो पैदागिरी करके चले गए, पेट्रोल डीजल भी पी गए, सिक्योरिटी के पैसे भी पी गए और जरूरत पड़ी तो रिटायर मुलाजमीन जो जिंदा लाशें छोड़ गए थे उनको भी मार गए, लेकिन उनका जमीर जिंदा है। शाबाश। लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने 35 लोगों में जो अफराद थे रिटायर मुलाजमीन, उनमें 32 लाख तो आज तकसीम कर दिए। मजीद ये सब 50% यानी आधी, जो अगर उनके 2 लाख थे तो 1 लाख रुपए उनको दिया गया है, इसलिए कि वसाइल शायद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में या महीनों में, 2-3 महीने बाद हो, 4 महीने की बात कर रहे हैं, हालांकि तो हर महीने कुछ न कुछ निकालना चाहिए क्योंकि इनके चूल्हे बंद हो चुके, तनख्वाह तो बंद है 3 साल से, तो इनको
گزارا کرنا ہے. آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے. بہرحال ان میں رقم تقسیم یعنی چیک ان کا پیسہ ان کو لوٹانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. آج حشاش بشاش طریقے سے کچھ نظر آ رہے تھے چہرے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھے پیسے اور آگے رمضان المبارک پھر عید آ رہی ہے تو یقینی طور پر یہ پریشان حال تھے. لیکن ان میں یہ جو پیسے آدھے آدھے بھی اگر ان کو ملے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو یقینی طور پر ان کی کم سے کم عید تک تو شاید خوشحالی آ جائے. ورنہ بیماری تو ان کے سر پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. یعنی ریٹائر ہوتے 30-40 سال نوکری کرنے کے بعد تو پھر 10 قسم کے امراض لگ چکے ہوتے ہیں. ہم جیسے نوجوانوں کو جب لگ رہے ہیں تو یہ تو بیچارے 40 سال نوکری کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد تو ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا. لیکن آج ان میں یہ پیسے تقسیم ہو گئے. چیئرمین لارڈ ٹاؤن عبد الجمیل خان کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجیے انہی کی زبانی. جب سے ہم لوگ یہاں ٹاؤن میں آئے ہیں اس وقت سے یہ لوگ آنا شروع ہوئے. تقریباً 3 سال کا یہ ایریا ہے اور لوگ پریشان تھے, مشکلات کا شکار تھے. تو ہم ان کو تمام کی اپلیکیشن دے رہے تھے, کیسز کو ہم نے چھان پٹک کر کے, اور آج ہم نے تقریباً 32 لوگوں کو 35 لوگوں کو جو ہے نا فارغ کیا ہے. اس میں تقریباً 32 لاکھ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے پس انداز کیا مختلف ذرائع سے. اور اس کے بعد آج اس پوزیشن پہ آئے کہ ان کی, اور اس میں ہم نے جو لوگوں کو دیا ہے 35 لوگوں کو وہ 50% دیا ہے. ابھی ان کا 50% 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر دیں گے. نیا گروپ اگلے مہینے آئے گا پھر اس کو دیں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کر سکیں, اس لیے کہ 3 سال 2 سال سے لوگ رو رہے تھے اور آج یہ پوزیشن ہے کہ ہم ان کو تقریباً 32 لاکھ روپے دینے میں کامیاب ہیں. سنا آپ نے, یہ بتا رہے ہیں کہ اب آئندہ 4 مہینے میں ہم مزید پیسے دیں گے. حالانکہ ان کو چاہیے کہ اپنی ادارے کی سانسوں کو بحال رکھے, یعنی ریکوری والوں کو بحال رکھے اور مافیا کو کم از کم اپنے پیرول کو ضرور چیک کریں. پیرول کیسے بڑھ رہا ہے, اس لیے کہ جو تنخواہوں پہ پیسے جا رہے ہیں اور وہ آتے بھی نہیں ہیں, گھوس ملازم ہے اور وہ زندہ لاشوں کے سمجھ لو جسم کے بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں گھوس ملازم. لیکن باہر اب ان کو عید پہ بھی یا رمضان میں تو یہ گزار کر لیں گے, عید پہ بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. یعنی عید سے 10-15 دن پہلے, یعنی کہ جو تنخواہ آئے گی عید پہ سرکاری ملازمین کی, حاضر سروس ملازمین ہیں, زندہ لاشیں ہیں. لیکن اب یہ جو لاشیں ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے کہ جیسے ہی عید کی تنخواہ یہ کرتے ہیں, جو یقینی طور پر عید 12 یا 13 اپریل کو ہوگی, تو یقینی طور پر ان 1 یا 5 کو تنخواہ کریں گے تو اس میں ریٹائر ملازمین کا حق ضرور رکھیں تاکہ ان کے بھی چولہے جلتے رہے اور یہ دامن اٹھا کے دعائیں دیں گے. اور باقی جو رہ گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. عزیز عارف, ٹی وی ٹوڈے, کراچی. چیئرمین گڈ آف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ متوقع بارش سے قبل ہی ہم نے کاموں کا آغاز کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگر 1 مارچ کو تیز بارش اور آندھی کے ساتھ چلتی ہے تو یقینی طور پر ہمارا کام ہے کہ ہم قبل از وقت انتظامات کو حتمی شکل دیں. گڈ آف ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز نے مختلف علاقوں میں صفائی کے نظام میں بہتری لانے کے لیے کاموں کا جہاں معائنہ کیا, وہیں پر افسران کو ہدایتیں بھی دیتے دکھائی دے رہے تھے. ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ صفائی کے نظام میں بہتری وقت کے ساتھ آتی جا رہی ہے. محکمہ بھی اپنی ذمہ داری پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. سیوریج لائن اور مین ہولز کی صفائی کے مسائل بھی کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. گڈ آف ٹاؤن کے تمام کونسل ممبران اپنے اپنے علاقے میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کے حوالے سے فرائض ادا کر رہے ہیں. گڈ آف ٹاؤن میں خود ساختہ کچرا کنڈیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے کچرا سیوریج لائن کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور سیوریج لائنیں بلاک ہو جاتی ہے. پھر صفائی کے مسائل درپیش آتے ہیں اور میری ٹیم دن رات کام کر کے ان مسائل کو حل کر رہی ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ اور ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن افضل لغاری نے چیئرمین کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گڈ آف ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے کام تیزی سے جاری ہیں. اس موقع پر وائس چیئرمین جام محمد جوکھیو, میونسپل کمشنر احمد یار, افسر مالیات افتخار احمد تائو, ڈائریکٹر HRM محترم قابل احترام حاجی شریف شیخ, انچارج اینٹی انکروچمنٹ سہیل یار خان, کونسل ممبر پارلیمانی لیڈر میر عباس ٹالپور, کونسل ممبر مرتضی یار محمد, کونسل ممبر سلیم میمن, کونسل ممبر عیسیٰ بلوچ, ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ کلچر طاہر بلوچ, سینیٹیشن انچارج علی پلیجو اور علاقائی مؤسسین ابو بکر میمن, حفیظ میمن اور دیگر بھی ان کے ہمراہ دورے کے دوران موجود تھے. طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ متوقع مانسون کی بارش کے لیے ہم نے انتظامات کر لیے ہیں اور کوشش ہے کہ محکمہ سینیٹیشن اس طرح تمام مین ہولز سیفری سسٹم کو کڑی نظر رکھے, جبکہ پمپوں کو تیار کرنا بھی ضروری ہے. ڈی واٹرنگ پمپ کے ذریعے ہم شاہراہوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں گے, جبکہ ٹریکٹر بلیڈ وغیرہ اور
افرادی قوت کو بھی 3 شفٹوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سفری سہولتیں میسر آئیں، اور نشیبی علاقوں پر ہماری کڑی نظر ہے تاکہ بارش سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق تیز بارش آندھی کے ساتھ متوقع ہے اور گرج چمک کے ساتھ، لہٰذا ہمیں اس کی تیاری قبل از وقت کرنی ہوگی۔ اور محکمہ سینیٹیشن چیزوں کو دیکھے، جبکہ محکمہ باغات ایسے درختوں کو دیکھے جو کہ گرنے کا خطرہ ہو تو اس پہ کڑی نظر رکھیں، جبکہ حفاظتی طور پر ہم افسران و ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دیں گے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ دورے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہاں ملاقات کا موقع مل جاتا ہے اور ان کی دہلیز پہ جا کے مسائل سنتے ہیں، وہیں پر اب ہم قبل از وقت انتظامات کو بھی حتمی شکل دینے کے لیے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین ان کونسلز کے اور کونسلرز یقینی طور پر عملی طور پر حرکت میں ہیں اور وہ تمام معززین سے رابطہ رکھتے ہیں اور پھر ہمیں ان کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، جس پر ہم بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو تیزی سے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز عارف ٹی وی۔ حسین ملا یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ کوئی اداکار نہیں ہے، یہ بلدیاتی افسر ہیں اور بڑے نامی گرامی مشہور شخصیت ہے۔ 28 فروری 2024 کو ان کا نام قراندازی میں نکل آیا اور ڈائریکٹر 1 سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی دستخط بیٹھی ہوئی ہے، لیکن شاید فور کر کے کسی اور نے کی ہے، کیونکہ وہ شاید کہیں گئے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں، چائے پینے گئے تھے، لیکن بہرحال آرڈر نکل گیا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال آرڈر کے تحت منور حسین ملا جو گریڈ 17 کے آفیسر ہیں اور سوجی سروس ایڈمن برانچ سے ان کا تعلق ہے اور یہ ریٹنگ آف پوسٹنگ تھے، حالانکہ ان کے پاس 3-4-5 چارج پہلے بھی تھے جو جہیز میں ملے تھے، بلدیاتی جہیز میں، لیکن بہرحال ان کا کہا ریٹنگ آف پوسٹنگ ہے، اب ان کو پوسٹ کیا جا رہا ہے ٹاؤن میونسپل کمشنر کی حیثیت سے، اور یہ صفورہ، جی ہاں صفورہ ٹاؤن میں جو کہ ضلع ایسٹ میں ہے، اور یہاں سے امتیاز علی بھٹو جو گریڈ 17 کے تھے، سوجی سروس سے تعلق تھا، ان کو یہاں سے پارسل کر دیا، یعنی ان کو تبادلہ کر کے ٹرانسفر کر کے ڈائریکٹ رپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کہ آپ تشریف لے آئیے، ذرا چھاؤں میں بیٹھیے ٹھنڈی مشین میں۔ اس طرح منور حسین ملا جو پہلے بھی صفورہ ٹاؤن میں فرائض انجام دے چکے ہیں اور بیک وقت شاہ فیصل ٹاؤن میں بھی وہ فرائض انجام دے رہے تھے میونسپل کمشنر کی حیثیت سے، تو ایک نامی گرامی اور مشہور شخصیت ہیں اور یقینی طور پر جو بھی ملتا ہے مسکرا کے ان سے ملاقاتہ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم ملیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منور حسین ملا ایک دفعہ پھر ویٹنگ اور پوسٹنگ رہنے کے باوجود اب آ گئے ہیں دوبارہ گریڈ 17 اور صفورہ ٹاؤن میں ٹاؤن میونسپل کمشنر کی حیثیت سے۔ عزیز عارف ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد نے کہا ہے کہ ہم نے شب برات پر دل جمعی سے کام کر کے اہلیان اورنگی ٹاؤن کو ایک بہتر ماحول فراہم کرنے کی جو کوشش کی تھی اس میں ہم سرخرو رہے۔ چیئرمین حاجی جمیل ضیاء جہاں خود بھی وزٹ کر رہے تھے یعنی کہ قبرستانوں میں، تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے افسران و ملازمین نے جو 10 دن پہلے سے کاموں کا آغاز کیا تھا اس میں یقینی طور پر شب برات کے موقع پر آنے والے زائرین کو تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا، جس میں روشنی کے انتظامات ہو یا پھر صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چٹائی یا قبرستان آنے والے رستوں پر جو گڑھے پڑے تھے ان کی بھلائی، ہم نے ہر ممکن کوشش کی اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا، لیکن ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ میونسپل کمشنر آغا فہد نے افسران سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی امور کی انجام دہی کے لیے وہ سنجیدگی سے اب اور مزید تیزی سے کام کریں اور دفتری اوقات کی پابندی کرتے ہوئے ملازمین کو جو ماتحت ملازمین ہیں ان کو بھی پابند کریں کہ وہ دفتر میں موجود رہیں، جبکہ محکمہ پارک، محکمہ سینیٹیشن اور محکمہ MND کو کہا ہے کہ وہ اب جو کام انہوں نے کیے تھے اس کی مانیٹرنگ کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ چیزیں ضائع ہو جائیں، جو بلب لگائے تھے ان کی نگرانی کی جائے، اسٹریٹ لائٹ روشن رہے تاکہ قبرستان ایک دن کے لیے نہیں اب جو آباد ہے تو آباد رہے، چیزیں ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ انتہائی محدود ہے اور ہم چیزوں کی حفاظت اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ وسائل لوگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمیں اہلیان اورنگی ٹاؤن کو تمام تر بلدیاتی سہولتیں فراہم کرنی ہے اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے تاکہ وہ پائیدار رہے اور دور رس رہے، تاکہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آغا فہد میونسپل کمشنر نے کہا کہ اب ہم تر و تازہ ہو چکے ہیں، 2 دن لوگوں نے آرام کر لیا ہے، اب ایک بار پھر صفائی ستھرائی، گرین بیلٹوں کی تعمیر و مرمت پر عملی طور پر کاموں کو تیز کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو بہتر سفری سہولتیں میسر آئیں، جب اورنگی ٹاؤن میں داخل ہوں تو ان کو ایک اچھا ماحول ملے کہ نہ تو سڑک پہ کوڑا کچرا پڑا ہو، نہ ملبہ پڑا ہو، بلکہ گرین بیلٹ پہ خوبصورت شجرکاری ہوئی ہو اور یقینی طور پر ممکنہ
طرح برسات کے موقع پر بھی اب افسران کو چاہیے محکمہ سینیٹیشن کو اپنے پمپوں کو تیار کر لے تاکہ بارش کے موقع پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چیئرمین حاجی جمیل سیاہ کے مکمل تعاون سے ہم قبل از وقت اقدامات کرتے ہیں تاکہ ممکنہ بارش جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے اس کے ابھی سے انتظامات کر لیں تاکہ عین بارش کے موقع پر ہم بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آغا فہد نے کہا کہ ہم 2 ٹیمیں تشکیل دیں گے اور وہ صبح میں اور شام میں تاکہ وہ رات تک کام کریں گے تاکہ اگر سفری سہولتیں دینی ہے تو سڑکوں سے شاہراہوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنانا ہے، جبکہ برساتی نالوں پر کڑی نظر رکھی جائے، جہاں چوکنگ پوائنٹ ہے اس کو فل فور کلیئر کر دیا جائے تاکہ برساتی پانی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ آغا فہد کی یہ کوششیں قابل تعریف ہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک جو کہ بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی میں پہلے دن سے مصروف عمل تھے اور یقینی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن کو ایک خوبصورت بلدیاتی ماحول فراہم کرے، یعنی کہ پانی بھی اور سیوریج بھی، اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں، لیکن محکمہ پارک کو یہ اپنا استعمال میں لا رہے ہیں۔ اور فلاور شو کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 1 مارچ کو فلاور شو ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس دن گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز آندھی کی پیشن گوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پھولوں کو جن کو مالیوں نے تیار کیا ہے وہ خود حفاظت کرے گا اور یقینی طور پر فلاور شو کی شاید تاریخ 2-3 تاریخ آگے بڑھ جائے، لیکن بہرحال وہاں کاموں کو تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے۔ وہیں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے وائس چیئرمین طارق محمود کے ہمراہ صاحب اختر پارک میں پھولوں کی نمائش کی تیاری کا معائنہ تو کر لیا، لیکن یہاں پر آ کر محکمہ پارک کو سامان بھی تقسیم کیا۔ جی ہاں، اس لیے کہ محکمہ پارک کو سامان چاہیے ہوتا ہے، پائپ ہے، پھوڑا ہے، بیلچے ہیں، کھرپی ہے، مشین ہے وہ گھاس کاٹنے والی۔ تاہم محکمہ پارک بھی خوش تھا کہ چیئرمین گوہر خٹک نے ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دی اور انہوں نے جہاں سامان تقسیم کیا وہیں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے بتایا کہ موسم بہار میں شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کو پھولوں کی نمائش کے ذریعے تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ پھولوں کی نمائش 10 روز تک تو جاری رہے گی جس میں مختلف فوڈ اسٹال لگائے جائیں گے۔ وائس چیئرمین طارق محمود نے اس موقع پر بتایا کہ پھولوں کی نمائش میں کسی قسم کا ٹکٹ نہیں ہوگا، فری ہوگا تاکہ شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگ اپنی پوری فیملی کے ساتھ نمائش سے لطف اندوز ہوں۔ ڈائریکٹر پارکس الفخار قاضی نے بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دن رات پھولوں کی نمائش کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر یونین کونسل 1 کے چیئرمین عتیق الرحمان، ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر، ڈائریکٹر انفارمیشن طاہر اقبال اور یونین کونسل 8 کے چیئرمین شاہ زیب اور دیگر بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ ٹہل رہے تھے اور یقینی طور پر ماحول اچھا ہو اور خوشگوار ہو تو اس میں اور تازگی آتی ہے کہ یہاں سے آکسیجن ملتی ہے۔ یہ پھول تو ہمارے لیے نعمت ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو مالیوں نے تیار کیا ہے۔ تو فلاور شو کی تیاری تیزی سے شاہ فیصل ٹاؤن میں جاری ہے اور یقینی طور پر ملی ریور برج کے ساتھ ہی چوک کے اوپر کونے پہ ہی یہ صاحب اختر پارک ہے جہاں نمائش ہوگی اور اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن اور دیگر علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس پارک میں بڑے نامی گرامی پروگرام ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو شاہ فیصل ٹاؤن کے تحت فلاور شو کی تیاری تیزی سے جاری ہے اور یقینی طور پر گوہر خٹک نے اپنے محکمے کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ شب برات کے موقع پہ محکمہ سینیٹیشن کو بھی تمام تر سامان جو بھی لوازمات تھے ان کو دیے تھے، پھوڑے، بیلچے، ٹرالی، چونا سب دیا تھا۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کر رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ محکمہ جاتی افسران ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وہ بھی دل جمعی کے ساتھ، چاہے وہ افسران ہو یا ملازمین، دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن کو یعنی کہ شاہ فیصل ٹاؤن کالونی، بلال کالونی، عوامی کالونی، گلزار کالونی اور مہران ٹاؤن میں جہاں جہاں پورے ٹاؤن کی حدود میں خواتین، بچے، بزرگ رہتے ہیں ان کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور گوہر علی خٹک یقینی طور پر ان کاموں میں ابھی تک تو کامیابی سے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور فلاور شو کا تحفہ یقینی طور پر ایک خوبصورت تحفہ ہوگا جہاں خوبصورت رنگ برنگے پھول ملیں گے جو کہ مالیوں کی تیار کرتا ہوگا اور یقینی طور پر اہلیان شاہ فیصل کافی دن بعد ایک اچھی نمائش کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اس کو ستائش کریں گے اور یہاں پہ لگائے گئے جو فوڈ اسٹال اور دیگر اسٹال ہوں گے ان میں آنے والے خواتین، بچوں کو سہولیات میسر آئے گی اور یقینی طور پر یہاں وہ خوش و خرم آباد رہیں گے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے 254 پینشنرز اکاؤنٹس کی درستگی نہ ہونے کے باعث تاحال ماہوار پینشن کی ادائیگی سے محروم ہے۔ یہ بات سجن یونین سی بی اے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے کہی۔ کے ایم سی کے محکمہ فائنانس کی انتظامی نااہلی کے باعث ریٹائر ملازمین کے ساتھ وفات یافتہ ملازمین کی بیوائیں اور یتیم بچوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انتظامی نااہلی اور انتظامیہ کا غیر سنجیدہ کردار ہے۔ صرف فائنینشیل اسسٹنٹ اور گروپ
इंश्योरेंस की 60 से ज्यादा फाइलें फाइनेंशियल एडवाइजर के दफ्तर में गुज़िश्ता कई रोज से इल्तिवा का शिकार है, जबकि पहले ही सैकड़ों रिटायर्ड और वफात याफ्ता सिर्फ केएमसी के लीव इनकेशमेंट प्रोविडेंट फंड और फाइनेंशियल असिस्टेंट के केसेस मंजूरी के बावजूद अदायगी न होने की वजह से इल्तिवा का शिकार है। इस तरह ऑनलाइन पेंशन की बराह रास्त पेंशनर के अकाउंट्स में मुंतकली के तजर्बे के नतीजे में मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों में रिहाइश पजीर 254 पेंशनर के अकाउंट्स में पेंशन ताहाल जमा नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से इन पेंशनर में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जबकि पहले ही 23,000 से जायद पेंशनर 2019-2020 की इजाफी करदा मजमूई तौर पर 25% इजाफे से गुज़िश्ता 4 और 5 बरसों से महरूम है, जिस पर चंद पेंशनर्स ने अदालत आलिया और मोहतसब के इदारे से बल्दिया उस्मा कराची के खिलाफ रुजू कर लिया है। उन्होंने कहा कि फैमिली पेंशनर्स की अक्सरियत रोजाना की बुनियाद पर सर्जन यूनियन के दफ्तर का रुख कर रही है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों काले भी आ रही हैं। सर्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फकार शाह ने कहा कि माजी की तरह भरपूर किरदार अदा करने की दरख्वास्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर को यकीन दिलाया कि जल्द एक बार फिर एहतजाज और अदालती कार्रवाई का रास्ता अपना कर पेंशनर्स को मुश्किलात को कम से कम करने के लिए हमें यह रास्ता मजबूरी में इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मुलाकातें बहुत कर ली लेकिन तसल्ली बख्श कार्रवाई सामने नहीं आ रही। इस सिलसिले में मिशारती अमल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से सूरत हाल का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि रिटायर मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें वैसे ही बंद हो चुकी थी फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। जो वफात पा जाने वाले मुलाजमीन चाहे मर्द हो या औरत, उनके बच्चे और बेवाएं मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन किसी को उस तरफ एहसास नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर फाइलें क्यों रोके बैठे हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हर माह पैसे आ रहे हैं। 16 अक्टूबर से खिड़की बंद करने के बावजूद जहां सैकड़ों पेंशनर अब मातम कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि उन्होंने क्यों सरकारी मुलाजमत की, अब यकीनी तौर पर ये फाइलें रोकने का मरला भी अजीब और हैरान कौन है। सर्जन यूनियन यकीनी तौर पर अब अदालत का रुख करेगी और जजी फैसला करेंगे, तभी इनको अदायगी मुमकिन हो सकेगी, वरना बल्दिया उस्मा कराची रिटायर मुलाजमीन को कुछ देने को तैयार दिखाई नहीं देती। असीस आरिफ, टीवी टुडे, कराची। इलेक्शन हो गए और अब यकीनी तौर पर पोर्टफोलियो भी दिए जाएंगे। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह एक बार फिर मंजर आम पे आ चुके हैं और ये यकीनी तौर पर अब अपनी कैबिनेट बनाएंगे। ज़राए के मुताबिक अब मौजूदा दौर में हालांकि नासिर हुसैन शाह जो कि मुस्कुराता चेहरा है सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि नए वजीर बल्दियात आगा सिराज दुर्रानी हो सकते हैं। जी हाँ, आगा सिराज दुर्रानी जो कि वजीर बल्दियात माजी में भी रह चुके हैं और यकीनी तौर पर अमली तौर पर वो बल्दियात पर गहरी नजर रखते हैं और उनको तमाम उमूर का बिल्कुल बखूबी इल्म है। तो वजीर बल्दियात के लिए ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुर्रानी पहले नंबर पर हैं, जबकि नासिर हुसैन शाह भी दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर जाम खान शोरो, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने भी ऐसा तरीके से अपने दौर में 2014-15 में जहाँ पे वजारत बल्दियात संभाली थी वहीं पर कम अज कम मुलाजमीन के जायज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी हर मुमकिन कोशिश की थी और इन्हीं के दौर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मशीनरियाँ कराची पहुंची थी, जिनको रात 2:15 बजे इन्होंने पोर्ट से खुद चला के बाहर लाए थे। तो जाम खान शोरो भी तीसरे नंबर पर है, जबकि ज़राए कह रहे हैं कि सेक्रेटरी बल्दियात के लिए रशीद सोलंकी का नाम पहले नंबर पर है और रशीद सोलंकी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी रह चुके हैं, यानी वजारत बल्दियात का इनको वसी तजर्बा है। वैसे तो रशीद सोलंकी मुख्तलिफ सिंध के महकमों में सेक्रेटरी के प्राइस अंजाम देते आ रहे हैं, एक अच्छी शख्सियत के हामिल हैं और यकीनी तौर पर उनको भी लोकल गवर्नमेंट का वसी तजर्बा है। एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटर होते थे तो लोकल गवर्नमेंट को संभाला हुआ था और सिंध की सतह पर वो लोगों से मुलाकात भी करते थे, कोई उनसे नाखुश नहीं था। एक अच्छी शख्सियत के हामिल हैं रशीद सोलंकी। अब देखते हैं कि कुर्रा किसके नाम खुलता है। वैसे तो ज़राए कह रहे हैं कि एक और नाम भी घूम रहा है, लेकिन देखते हैं कौन आता है। आगा सिराज दुर्रानी वजारत बल्दियात की तरफ है, लेकिन इस दौड़ में कौन जीतता है ये तो कैबिनेट बनेगी तो पता चलेगा। लेकिन सिंध में अब यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट की तरफ बड़ी गहरी नजर से देखना होगा, क्योंकि बल्दियाती मुलाजमीन का जुलूस निकल चुका है। रिटायर मुलाजमीन कब्रों में जा रहे हैं, इनकी अदायगी नहीं हो रही। जो भी वजीर बल्दियात आएगा या सेक्रेटरी बल्दियात, उसके कंधे पे एक बड़ा बोझ होगा।